ناظرین، پاکستان بائبل کورسپونڈنٹ اسکول کی جانب سے میں ہوں یمنا اور آپ کو آج کے پہلے سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ توریت، زبور اور صحائف انبیاء ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا تعلیمات فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے سبق کا عنوان ہے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں توریت، زبور اور صحائف انبیاء کی شہادت۔ اس سبق میں ہماری رہنمائی کریں گے پاسٹر روبنسن سیمول گل اور پاسٹر نوشاد ایڈمن۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سبق کی جانب۔ خدا تعالیٰ کے پاک اور مقدس نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ ناظرین، جب ہم لفظ محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا تصویر ابھرتی ہے؟ بعض اوقات ہم ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت کے بارے میں سوچتے ہیں، یا پھر یہ محبت ماں باپ اور بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم غور کریں گے کہ خدا اپنی تمام مخلوقات اور خاص طور پر انسانوں سے کیسی محبت رکھتا ہے۔ یہ محبت بغیر کسی تفریق کے، خواہ رنگ و نسل کی بات کی جائے، خواہ قومیت کی بات کی جائے یا مذہب کی بات کی جائے، ان تمام عناصر سے بالاتر ہے، اور خدا انسانوں سے غیر مشروط محبت رکھتا ہے۔ جی ناظرین، خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو مرد و عورت انہیں بنایا، اور ان کو جس حالت میں بنایا وہ کامل حالت تھی، اور انسان نے اپنا غلط چناؤ کر کے خدا کی نافرمانی کی اور وہ گناہ میں گر گئے، اور خدا کی حضوری سے انہیں نکلنا پڑا۔ خدا پاک ہے اور گناہ گار شخص اس کی حضوری میں نہیں رہ سکتا۔ یوں گناہ کے باعث انسان کو خدا کی حضوری سے نکلنا پڑا، اور انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان رابطہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس جدائی کے باوجود خدا کے دل میں انسان کی محبت کم نہ ہوئی، اور انسان کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنے کے لیے خدا نے ایک خوبصورت اور عظیم منصوبہ تشکیل دیا۔ اس کورس میں ہم اسی حوالے سے سیکھیں گے، اور امید ہے کہ یہ کورسز آپ کے لیے برکت کا باعث ہوں گے۔ ہمارا آج کا پہلا سبق خدا کی ذات اقدس سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ توریت، زبور اور انبیاء کے صحائف خدا کی ذات کے متعلق ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ جی نوشاد صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ خدا کی ذات اقدس کے متعلق ہم کیسے جان سکتے ہیں، اور انبیاء کے صحائف میں کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو توریت ہے اور زبور اور صحائف، اس کے بارے میں آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کچھ بتائیے۔ جی، جب ہم توریت، زبور اور انبیاء کے صحائف میں خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں غور کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واضح طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ خدا تعالیٰ خالق کائنات ہے، اور خالق کائنات سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی خلق کی ہوئی ہے، وہ خالق ہے، اور ہر چیز خدا تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق خدا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو کرنے پر کامل ہے، اور جو بھی وہ کام کرتا ہے اس میں اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ ذات کامل، لاثانی اور واحد خدا ہے، اور کوئی اس کی مانند اور خدا نہیں۔ وہ ایک پاک ہستی ہے، چونکہ وہ خود پاک ہے اس لیے پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور ہر طرح کی بدی سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ رحیم ہے، وہ ہر انسان پر رحم کرتے ہیں، کوئی بھی اس کے رحم اور کرم سے محروم نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ پروردگار ہے، یعنی وہ ہر ایک شخص کو، ہر ایک دنیا میں جو خدا نے پیدا کی ہے مخلوقات، ان کو وہ وقت پر خوراک مہیا کرتے ہیں، اور کوئی بھی ان کی پروردگاری سے محروم نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ محافظ ہیں، وہ سب کو سنبھالتے ہیں اور سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تھینک یو نوشاد صاحب، آپ نے یہ خوبصورت 7 پوائنٹس جو ہیں، نکات جو ہیں، ہمارے سامنے اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھے ہیں، اور ابھی ہم غور کریں گے کہ توریت میں اور زبور میں، انبیاء کے صحائف میں کس طرح سے یہ ساری باتیں جو آپ نے شیئر کی ہیں، اور ان پر ہم غور کرنے والے ہیں حوالہ جات کی روشنی میں، کہ کہاں کہاں پر الہامی کتب میں یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس سے پیشتر ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ توریت اور زبور اور انبیاء کے صحائف سے ہماری کیا مراد ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ توریت
جو 5 کتابوں پر مشتمل ہے، پیدائش، خروج، اعبار، گنتی، استثناء، حضرت موسیٰ کے اوپر خدا نے یہ کتب نازل کیں، اور ان میں گناہ، موت، زبانوں، تہذیبوں وغیرہ کے آغاز کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں، اور اس طرح سے نسل انسانی کے آغاز کے بارے میں اور کس طرح سے خدا کے ساتھ اس کا ناطہ جو ہے تعلق ٹوٹ گیا، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا شروع میں. اور پھر طوفان نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی زندگی اور ایمان کے سفر کے بارے میں بھی ہم انہی کتابوں میں یعنی توریت میں پڑھتے ہیں. خروج کی کتاب میں بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، بیابان میں ان کا سفر، اور پھر کس طرح سے شریعت ان کو ملی، خدا کے جو احکام تھے، آئین تھے، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان تک پہنچے. اور پھر اعبار کی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے شریعتی احکام کے بارے میں کہ کس طرح سے جو شریعت ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر ہم پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا وہ عناصر ہیں، کیا وہ طریقہ کار ہے، ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم دوبارہ سے خدا کے ساتھ اس تعلق کو جوڑ سکتے ہیں. پھر گنتی کی کتاب میں بنی اسرائیل کے بیابانی سفر کی ساری کہانی کو بیان کیا گیا ہے. استثناء جو توریت کی 5ویں کتاب ہے اس میں دہرائی کی گئی ہے بنی اسرائیل کی رہائی اور تمام جو شرعی احکام تھے ان کے بارے میں، اور جو سفر کی داستان ہے اس کو، اور پھر سے نصیحت کی ہے خدا کے بندے حضرت موسیٰ نے کہ کس طرح سے تمہیں اس وعدے کی سرزمین میں رہنا ہے. توریت جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت پہنچی ہم تک، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو زبور ہے، بیشتر حصہ زبوروں کا حضرت داؤد نے قلم بند کیا، اور کچھ دیگر لوگوں کی بھی دعائیں ان میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے کاموں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. اور کچھ حمدیہ زبور ہیں، دعائیں ہیں، شکر گزاری ہے، خدا کی تمجید ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر جب ہم انبیاء کے صحائف کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 16 انبیاء کی کتب اس میں شامل ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات اقدس کیا ہے. اور ان اسباق میں آگے بھی کورسز میں ہم اسی طور سے سیکھیں گے کہ جو الہامی کتب ہیں وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں خدا کی ذات کے بارے میں، اور جو کچھ ہم آگے سیکھنے والے ہیں. خدا کی ذات اقدس کے حوالے سے جو 7 باتیں ہم نے جن کے اوپر پہلے غور کیا تھا، اب ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ کیسے یہ سب چیزیں جو ہیں وجود میں آئیں اور کیسے خدا نے سب چیزوں کو جو ہے وہ تخلیق کیا. اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس نے اپنے کلمے سے، اپنے کلام سے ان چیزوں کو جو ہے وہ خلق کیا. اور اس میں ہم اس جو پیدائش اور ساری یہ جو تخلیق ہے، اس میں ہم خدا کی مختلف شخصیت کے پہلوؤں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طریقے سے اپنی قدرت سے اپنے کاموں کو کرتا ہے، اور کس طور سے وہ تمام چیزوں پر غالب ہے، اور کس طریقے سے وہ ان کو تخلیق کرتا ہے. یہ کتاب جو ہے پیدائش کی، یہ شروع ہوتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں جو ہے وہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جو کہ اس کے خالق ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس زمین میں جب سائنسدان بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک ایوولوشن تھیوری جو انہوں نے رکھی ہے، ایوولوشن تھیوری جو ہے اس کے تحت جو ہے یہ سب کچھ ہوا، اور ساری چیزیں جو ہے ان کا ارتقاء جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، ان کی ایوولوشن نظر آتی ہے. لیکن جب ہم اس کو سائنسی طور پر دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو پورے طور پر بیان نہیں کر پاتے. اور ایوولوشن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدا کا جو ابتدائی مراحل ہے اس کے بارے میں بھی سائنس کے پاس کوئی ٹھوس جواب موجود نہیں ہے. ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا ہی خالق حقیقی ہے، اور اس کائنات کا بنانے والا وہی ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو توریت کی شہادت ہے زبور میں اور اس طرح سے انبیاء کے صحائف میں خدا کا جو خالق ہونا ہے کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. خدا کے کہنے سے ساری چیزیں وجود میں آئیں، اس کے کلام سے، اس کے کلمے سے. جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ خدا خالق کائنات ہے. اور جیسے آپ نے 7 پوائنٹس بتائے، اس میں سے پہلا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ توریت شریف اس کی کس طرح سے شہادت دیتی ہے. پیدائش کی کتاب میں ہی ہمیں نظر آتا ہے، جو پہلی کتاب ہے، کہ خدا نے حکم دیا کہ روشنی ہو جا، اور اس کے کہنے سے روشنی ہو گئی. پیدائش پہلے باب میں ہی ساری چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے کہ 6 دن میں سارا کچھ خدا نے بنایا، تفصیل سے بیان کیا گیا.
پہلے دن خدا کے حکم سے روشنی ظہور میں آئی، اور پھر دوسرے دن خدا نے فضا کو بنایا، تیسرے دن زمین اور پودے تخلیق ہوئے، اور پھر چوتھے دن سورج، چاند اور ستارے بنائے گئے، پانچویں دن پرندے اور پانی کے جاندار وجود میں آئے، اور پھر چھٹے دن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، خلق کیا، اور پھر اسے اپنی شبیہ پر بنایا، اور یوں 6 دن میں دنیا کو خلق کرنے کے بعد خدا نے 7ویں دن آرام کیا، جو ہمیں توریت میں ہی، پیدائش میں ہی ملتا ہے حوالہ۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں زبوروں کی کتاب میں، زبوروں میں، تو اس میں ہمیں 33ویں زبور کی 6 آیت میں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا ہے۔ اور پھر 19ویں زبور کی پہلی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ پھر زبور 104 اس کی 24ویں آیت میں زبور نویس خدا تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہے، تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا، زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے۔ بالکل جی، یہ سارے حوالہ جات ہمیں اسی بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ خدا کے کہنے سے، اس کے کلام سے، اس کے کلمے سے کائنات جو ہے وہ وجود میں آتی گئی۔ اور پھر تیسری جو شہادت ہے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ انبیاء کے جو صحائف ہیں ان میں سے بھی دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ توریت اور زبور جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، جبکہ انبیاء میں 2 عظیم نبی ہیں، حضرت یسایہ اور حضرت یرمیہ، اور ان کے صحائف کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 44واں باب اور اس کی 24ویں آیت کے مطابق خداوند تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے۔ پھر 45ویں باب کی 18ویں آیت میں یسایہ نبی فرماتے ہیں، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اس نے اسے قائم کیا۔ اور اسی باب کی 6 اور 7ویں آیت کے مطابق خدا تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں، میں ہی سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ یہ حوالہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہی سب کچھ بنانے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ اسی طرح اپنے صحیفے کے 10ویں باب کی 12ویں آیت میں حضرت یرمیہ یوں فرماتے ہیں، اس نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اس نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ خدا کا کلام بڑی وضاحت سے ثابت کر رہا ہے کہ خالق کائنات صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے۔ اب تک کی جو ہماری بات چیت ہے اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ توریت شریف، اسی طرح سے زبور اور انبیاء کے صحائف ہمیں واضح طور پر یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، اور جیسے آپ نے 7 پوائنٹس ہمارے سامنے رکھے ہیں ان میں سے ہم پہلے پر غور کر رہے ہیں کہ وہ خالق کائنات ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کوئی بھی نظریہ دیتی ہو، جو الہامی کتب ہیں اور جو شہادت ہمیں ملی ہے ان صحائف سے انبیاء کے، وہ یہی ثابت کرتی ہے کہ خدا ہی خالق حقیقی اور خالق کائنات ہے۔ ابھی جو ہم نے اس سبق میں ہم چیز سیکھ رہے ہیں خدا کی ذات اقدس کے حوالے سے، اس میں دوسرا نقطہ جو ہے وہ خدا کے قادر مطلق ہونے کے حوالے سے ہے۔ یعنی یہ جو دوسرا نقطہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، اور وہ ہستی ہے جو کہ سب چیزوں پہ قدرت رکھتی ہے اور سب چیزوں کے اوپر اس کا اختیار۔ بالکل، قادر مطلق ہونے کا مطلب، قادر مطلق ہونے کا مطلب یہ کہ وہ سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اور سب چیزیں جو ہے اس کی قدرت کے کلام کے وسیلے سے جو ہے وجود میں آئیں۔ اور جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ قادر ہے، اور اپنی قدرت سے وہ تمام چیزوں کو خلق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کا اختیار، اس کی قدرت ہر شے پر ہے، تو پھر اس کی وہ قدرت ہر شے میں ظاہر بھی ہوتی ہے، اور تخلیق کو بھی اس بات کا احساس ہے، انسانوں کو بھی ہر چیز میں بالکل اس کی قدرت کا، اختیار کا احساس ہے، اور پھر تمام مخلوقات، تمام انسان جو ہیں وہ خدا کی اس قدرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور بالخصوص جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو خدا کی قدرت اور عظمت کا بیان، جو قدرت ہے، تخلیق کے نظارے ہیں، وہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔
اور خدا تعالیٰ کے حکم اور کلام کی قدرت سے تمام چیزیں وجود میں بھی آئی ہیں، حالانکہ پہلے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، نہ صرف وہ خالق ہے بلکہ قادر مطلق ہے، ان چیزوں کو قائم بھی رکھتا ہے، کائنات کے نظام کو چلا بھی وہ رہا ہے اور اس کو قائم بھی رکھتا ہے۔ اور توریت، زبور اور انبیاء کے صحائف جو ہیں وہ اس بات کی پھر شہادت دیتے ہیں۔ اور آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس بات کا برملا اعلان کرتے ہیں۔ توریت کی شہادت ہم دیکھتے ہیں پیدائش کے 35ویں باب میں 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں۔ خدا خود اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کی ذات کس طرح سے قادر مطلق ہے، پیدائش 35ویں باب کی 11ویں آیت میں۔ اور اسی طریقے سے زبور میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے زبور 93 میں جو ہے اس کی پہلی آیت میں ہم اگر دیکھیں تو خدا کے قادر مطلق ہونے کو وہ بیان کرتی ہے کہ خدا قدرت سے ملبس ہے اور وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ بالکل جہان کو قائم بھی وہی رکھتا ہے اور اسے جنبش بھی نہیں آنے دیتا۔ اور پھر اسی طرح سے زبور 104 کی 32ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یوں مرقوم ہے کہ وہ یعنی خدا تعالیٰ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے، وہ پہاڑوں کو چھوتا ہے اور ان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ اسی طرح صحائف انبیاء میں بھی دانیل نبی کے صحیفہ میں اس کے 4 باب کی 35ویں آیت میں یوں لکھا ہے، وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح حجی نبی کے صحیفہ کے 2 باب کی اگر 6 اور 7ویں آیت میں دیکھیں تو خدا تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان اور زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا، میں سب قوموں کو ہلا دوں گا۔ اب تک کی ساری بات چیت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ توریت میں، اسی طرح سے زبور میں اور اسی طریقے سے صحائف انبیاء میں ہمیں واضح طور پر یہ شہادتیں ملتی ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہ سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے اور سب چیزوں کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے اور وہ ہر کام جو ہے وہ وہی کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ ہم پھر خدا کی جو ذات ہے، ذات اقدس ہے خدا تعالیٰ کی، اس کے حوالے سے تیسرے نقطے پر غور کریں گے، اور وہ ہے کہ خدا کی ذات واحد ہے۔ خدا واحد کے اوپر ہم غور کریں گے، اور اب تک ہم نے سیکھا کہ وہ کائنات کا خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور پھر خاص بات جو ہمیں انبیاء کے صحائف بتاتے ہیں، توریت میں ہم دیکھتے ہیں، زبوروں میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ہم شہادتیں بھی دیکھیں گے، حوالہ جات بھی دیکھیں گے، وہ یہی ہے کہ خدا قادر مطلق اور خدا کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کا نہ تو کوئی شریک ہے اور وہ واحد ہے، اکیلا ہے، لاثانی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ وہ بت پرست قوم میں سے تھے، اور کس طور سے جو ان کے آباء و اجداد تھے بتوں کو ماننے والے تھے، لیکن یہ اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور خدائے واحد نے ان کو بلایا، اپنا آپ ان پر ظاہر کیا اور ان کی پیروی وہ کرنے لگے۔ اور ہم جو توحید پر ایمان رکھنے والا مذہب کہلاتے ہیں یا خدائے واحد پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیت بھی جب شروع ہوئی اسی طور سے خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہوئے ابراہیم جو تھا وہ اپنے رشتے ناتے داروں کو چھوڑ کر چل نکلا اور اس خدا کی اس نے پیروی کی، خدائے واحد کی۔ اور پھر استثناء میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خدا ہم کلام ہوتا ہے موسیٰ کی معرفت، وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم کلمہ شمع کہتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو کلمہ شمع ہے اس میں استثناء کی کتاب جو توریت کی 5ویں کتاب ہے، 6 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اور اسی طرح خدا کی طرف سے دیے گئے 10 احکام یا شریعت میں یہ خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ خدا جو ہے اس کی وحدانیت پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ یہ حکم توریت کی 2 کتاب یعنی خروج کے 20ویں باب میں اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، 2 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک اگر ہم دیکھیں اس حوالے کو، پیسج کو، تو لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا،
تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ سو خدا کے ساتھ نہ تو ہم کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں، اور وہ واحد ذات ہے، اور جو توریت ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ زبور میں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ حوالہ جات بتائیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ واقعی خدا اقدس کی جو ذات ہے وہ لا شریک ہے اور وہ واحد ہے۔ جس طریقے سے توریت میں خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے، اسی طریقے سے ہمیں زبوروں میں بھی جو ہے یہ چیز ملتی ہے، اور زبور میں بھی اسی طریقے سے زبور 18 اس کی 31 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس یعنی حضرت داؤد جو ہے وہ یوں فرماتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ اسی طرح زبور 86 کی 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ جی بالکل، زبور شریف میں اور بھی ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں جو خدا کی وحدانیت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اور میں حوالہ جات دینا چاہوں گا صحائف انبیاء میں سے، اور حضرت یسایہ کے صحیفے اس کے 44ویں باب میں سے 2 حوالے میں پیش کروں گا۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیا میں نے قدیم ہی سے یہ تجھے نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ اور پھر 24ویں آیت میں اسی باب میں یسایہ نبی بیان کرتے ہیں خدا کے تعلق سے، خدا کی ذات اقدس کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ کون میرا شریک ہے؟ سو خدا جو ہے، خدا ذات کی اقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر چند دیگر حوالہ جات ہیں، جیسے حضرت یرمیہ فرماتے ہیں اپنے صحیفے کے 10ویں باب کی 6 آیت میں، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ اور پھر ہمیں انبیاء میں ہی ایک اور شہادت ملتی ہے حضرت ہوسیہ کی، وہ اپنے صحیفے کے 13ویں باب کی 4 آیت میں یوں لکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں، اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، میرے سوا کوئی۔ سو اس ساری گفتگو سے میں اسٹوڈنٹس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ توریت شریف، زبور اور اسی طرح سے انبیاء کے صحائف ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے سوا اور کوئی ہے نہیں، اس کی مانند کوئی نہیں۔ چنانچہ ہم بڑی دلیری اور اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس توحید کی علم بردار ہے۔ ہم نے خدا کی وحدانیت کے حوالے سے سیکھا، اب ہم خدا کی ذات اقدس کے حوالے سے چوتھی سچائی جو ہے اس کے اوپر غور کریں گے۔ جی اس کو دیکھیں گے کہ خدا ایک پاک ذات ہے، بالکل، اور خدا تعالیٰ کی پاکیزگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا پاک ذات ہے، اور اس کی پاکیزگی جو ہے وہ دنیا کی میں جو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پر، اخلاقی معنوں میں جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اس کے اعمال اور وضاقتہ سے جو ہے کے حوالے سے یہ پاکیزگی نہیں، بلکہ لکھا ہے جو اس کی پوری تشریح بائبل بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی جو ہے وہ اس کی ذات کا خاصہ ہے۔ جی، اور پھر اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ نہ صرف اس کی ذات کا خاص ہے بلکہ اس کے کاموں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیاوی اعتبار سے جب ہم پاکیزگی کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں، وہ بھی درست ہے اخلاقی لحاظ سے پاکیزگی، لیکن وہ اس کی پوری تشریح نہیں ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ اور جب ہم خدا کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ اس کی ذات کا خاصہ ہے، خدا پاک ہے۔ ہم اور خدا اس قدر پاک ہے کہ وہ گناہ کو اور بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ جو لفظ اگر آپ دیکھیں حبقوق نبی کا صحیفہ اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں، تو وہاں پہ لفظ پاک استعمال کیا گیا ہے، یعنی قدوس، مقدس کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے، اور ان الفاظ کا مطلب ہے الگ کیا جانا۔ بالکل۔ سو جب بائبل مقدس پاکیزگی کا ذکر کرتی ہے تو وہ خدا کی قدوسیت کا بھی بیان کرتی ہے، اور
اسی کے حوالے سے میں ایک واقعہ جو توریت کی دوسری کتاب ہے اس میں بھی اس کے تیسرے باب کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اسی طریقے سے حضرت موسیٰ جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے پورب کے پہاڑ کے پاس سے گزرے تھے، تو وہاں پہ ان کو وہاں ایک جھاڑی جو ہے وہ جلتی ہوئی نظر آئی. تو وہ جھاڑی جل تو رہی تھی لیکن وہ بھسم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ عجیب نظارہ دیکھنے کے لیے وہ جب نزدیک جاتے ہیں تو ان کو ایک آواز آتی ہے، اے موسیٰ اے موسیٰ اپنی جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ مقدس، وہ کیا ہے؟ مقدس زمین ہے. بالکل. سو خدا کی حضوری جس جگہ پہ ہوتی ہے وہ جگہ بھی پاک ہوتی ہے. بالکل. وہ جگہ پاک، وہ جگہ پاک ٹھہرتی ہے. سو خدا نے حضرت موسیٰ کو چنا اور پھر بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے ان کو چنا، اور انہی کے وسیلہ سے خدا نے اپنے احکام اور شریعت بھی جو ہے وہ دی ہے. اور بالکل، اور اس میں بہت اہم جو حکم تھا وہ یہی تھا کہ پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے. اور پھر ہم اعبار اس کے 19ویں باب کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں. سو پہلے ہم نے دیکھا کہ جس جگہ پر خدا ہوتا ہے وہ پاک ہوتی ہے، اور پھر جن لوگوں میں خدا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی پاک ہوں. جس قوم کو اس نے چنا ان کو کہا کہ تم پاک بنو، اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس پاکیزگی کو قائم رکھیں جو انسان ان کے ساتھ تعلق میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے شروع میں بھی سیکھا کہ جدائی گناہ کے باعث، نافرمانی کے باعث انسان اور خدا کے درمیان ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان پاک ہو، اور خدا کے ساتھ جڑ کر ہی ہم اس پاکیزگی کا جو حقیقی پاکیزگی ہے تجربہ کرتے ہیں. اور پھر توریت کی تیسری کتاب اعبار کا ہی جو میں ذکر کر رہا ہوں اسی میں مرقوم ہے کہ اس کے 20ویں باب کی 26ویں آیت میں ایک اور حوالہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. لکھا ہے تم میرے لیے پاک بنے رہنا کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو. وہی جو آپ نے بات بتائی کہ پاک ہونے کا مطلب ہے الگ کیا جانا، اور یہاں پر وہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ میں نے تمہیں اور قوموں سے الگ کیا. اور اسی طرح سے خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم دنیا سے، دنیا کے کاموں سے الگ ہوں اور پاک ہوں، مقدس ہوں، خدا کے لیے ہماری زندگیاں وقف ہوں. نشاط صاحب میں زبور میں سے بھی حوالہ دینا چاہوں گا، جس طرح سے ہم ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں. توریت میں سے ہم نے دیکھا، اور پھر زبور 99 اس کی 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں زبور نویس لکھتا ہے کہ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے، وہ پاک ہے. اور پھر زبور 77 کی 13ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں یوں مرقوم ہے کہ اے خداوند تیری راہ مقدس ہے، کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے. سو خدا کی راہ بھی مقدس ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی مقدس ہوں، اور خدا چاہتا ہے کہ جہاں پر وہ ہے وہ جگہ پاک ہے. تو جو واقعہ آپ نے بتایا موسیٰ کے حوالے سے، اسے کہا کہ تو جوتی اپنی اتار دے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ زمین مقدس ہے، پاک ہے. سو خدا کی ذات جو ہے، خدا کی ذات اقدس میں پاکیزگی ہے، اور وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. میں چاہوں گا آپ انبیاء کے جو صحائف ہیں ان میں سے کچھ ہمیں حوالہ جات دیجیے. جس طرح زبوروں میں ہے اور جس طرح توریت میں خدا کے پاکیزگی کے حوالے سے جو ہے بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے صحائف انبیاء میں بھی لکھا ہے. حضرت حبقوق جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. یہ اگر ہم دیکھیں تو حبقوق اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہے. پھر حضرت یسایہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے اپنے صحیفہ میں ایک رویا کا ذکر کرتے ہیں جس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے فرشتے خدا کے جلال کے حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. یعنی وہ اس رویا کا بیان اس طرح کرتے ہیں. اگر ہم یسایہ کے 6 باب کی اس کی 3 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس قدوس رب الفاج، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے. پھر یسایہ باب 57 اس کی 15ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور ابدل و اباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں. تھینک یو. سو اس ساری گفتگو سے جو ہم نے ابھی دیکھی کہ خدا کی ذات
پاک ہے، پاکیزگی اس کی ذات کا خاصہ ہے، اور توریت، زبور اور اسی طرح سے انبیاء کے صحائف کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا تعالیٰ ایک پاک ہستی ہیں۔ چونکہ وہ خود پاک ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لوگ بھی پاک ہوں، پاک زندگی بسر کریں۔ وہ کسی ناپاک چیز کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کوئی بھی ناپاک چیز ان کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتی۔ سو اس خاص نقطے میں ہم نے اس سچائی پر غور کیا کہ خدا کی ذات پاک ہے۔ اب ہم خدا کے ذات کے تعلق سے جو 5ویں سچائی ہے، یعنی خدا رحیم و کریم ہے، اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کی ذات کے حوالے سے جب ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ ذات اقدس جو ہے وہ پاک ہے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ رحیم و کریم بھی ہے۔ عموماً شریعت میں خدا کو ایک جابر اور سخت خدا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے شریعت میں ہی خدا جو ہے اس کو رحیم و کریم جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس کی رحمت کو، اس کی جو رحیم و کریم ہونے کے بارے میں ہمیں شریعت میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں خروج اس کے 20ویں باب میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے، وہ تختیاں دی، وہ 2 لوحوں پر مشتمل تھیں، اور جب وہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ سے اترے، تو انہوں نے لوگوں کی بت پرستی اور ان کے گناہ کو جب دیکھا، تو انہوں نے ان لوگوں کو غصے میں آ کر توڑ دیا۔ جی بالکل، وہ واقعہ تھا کہ جب وہ لے کر آئے 10 احکام اوپر سے، اور جب نیچے آ کر اپنی قوم کو دیکھا تو وہ ایک بچڑا بنا کر سونے کا اس کو سجدہ کر رہے تھے، اور نتیجتاً موسیٰ جو ہے وہ غصے میں آیا اور اس نے ان تختیوں کو توڑ ڈالا، اور خدا نے پھر دوبارہ اس کو بنانے کا خدا کہا۔ کا رحم دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں کہ اس نے دوبارہ سے ان لوگوں کو، قوم کو بھی معاف کیا، اور پھر موسیٰ کو بھی کہا کہ تو دوبارہ سے تختیاں اور خدا ابر کی صورت میں کوہ سینا پر ظاہر بھی ہوا، اور خدا نے اپنی ذات اور صفات کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے اہم پہلوؤں کے میں جو ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اگر ہم خروج اس کا 34واں باب دیکھیں اور اس کی 6 اور 7ویں آیت کو دیکھیں، تو خداوند خدا رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا۔ بالکل، یہ چیزیں بھی ہمیں ایک طرف وہ رحم کرنے والا ہے اور رحیم و کریم ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ وہ عدل و انصاف والا بھی ہے، مجرم کو بھی ہرگز بری نہیں کرے گا، ایک طرف معاف بھی کرنے والا ہے۔ خدا اس تناظر میں دیکھیں تو خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم کی بت پرستی کے گناہ کو، اور جو موسیٰ نے شریعت کی لوگوں کو توڑا، اور ان گناہوں کے باوجود خدا ان کو معاف کرتا رہا۔ بالکل، خدا نے اور رحم کیا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بار بار اپنے رحم کو ان پر ظاہر کرتا ہے، اور خدا کا رحیم و کریم ہونا اور معاف کرنا اور اس کا ترس کرنا والی جو صفات ہے ہمیں یہاں پہ بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں، اور اس کی ان جو باتیں ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی ازلی محبت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل، سو آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ واقعہ بھی بیان کر دیا توریت میں سے، اور ایسے حوالہ جات جو بتاتے ہیں کہ خدا رحیم و کریم ہے، اور پھر اس نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ اس کام سے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے رحم کیا، کرم کیا قوم پر بھی اور حضرت موسیٰ پر بھی۔ اور پھر زبور کی جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں، تو میں زبور 103 کا آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی، وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا، اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا، اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ اس حوالے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا خدا شفقت میں غنی ہے، رحم کرنے والا ہے، اور قہر میں دھیما ہے۔ اور پھر ایک اور زبور میں ہم دیکھتے ہیں، زبور 145 اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ خداوند رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، خداوند سب پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ واضح ہو جاتا ہے ان شہادتوں سے جو ہمیں ملتی ہے کلام اقدس میں
کہ ہمارا خدا جو ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے. اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ انبیاء کے جو صحائف ہیں اس میں سے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیجئے کچھ حوالہ جات جو خدا کے رحیم و کریم ہونے کو بیان کرتے ہیں. ابھی ہم صحائف انبیاء میں سے دیکھیں گے کہ خدا کس طریقے سے جو ہے وہ رحیم اور کریم ہے. جی بالکل. اور کس طریقے سے وہ صحائف انبیاء میں ان چیزوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا، بیان کیا گیا، ان سچائیوں کو. یسایہ نبی جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. یسایہ اس کا 30واں باب اس کی 18ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا کیونکہ خداوند عادل خدا ہے. بالکل جی، آمین. پھر حضرت یرمیہ بھی اقرار کرتے ہیں اپنے 42ویں باب میں اور اس کی 12ویں آیت میں کہ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی. اسی طرح حضرت میکا بھی اپنے صحیفے میں 7ویں باب کی 18ویں اور 19 آیت میں جو ہے وہ یوں لکھتے ہیں کہ تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزرے. وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے. وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا. وہی ہماری بدکرداری کو پامال کرے گا اور ان سب کے گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا. بالکل. یہ اب ہمارے سامنے پھر سے توریت شریف کی بھی شہادت آ گئی اور زبور کی بھی، اور اس طرح سے انبیاء کے صحائف میں سے بھی ہم نے دیکھا. اور اسٹوڈنٹس سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کی ذات کے متعلق ہمیں ایک اور جو سچائی سیکھنے کو ملی کتاب مقدس میں سے، وہ یہ کہ خدا رحیم و کریم ہے اور خدا پسند کرتا ہے کہ وہ رحم کرے. لیکن اگر انسان اپنے گناہ پر ڈٹا رہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا پھر عدل کا بھی خدا ہے، انصاف کا بھی خدا ہے، اور وہ عدالت بھی کرتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم حقیقت میں توبہ کریں، رجوع لائیں، اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کریں. تھینک یو. آپ نے اس نقطے کے اوپر بھی ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتایا، شیئر کیا، ہم نے مل کر سیکھا. اور اب ہم اگلے اپنے اہم نقطے کی طرف، اہم سچائی کی طرف بڑھیں گے. اور جو چھٹا ہمارا نقطہ ہے وہ ہے کہ ہمارا خدا پروردگار ہے. اس کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جو مہیا کرنے والا ہے. اور اس سبق میں ہم خاص طور پر جو چھٹی سچائی ہے اس پر غور کرنے والے ہیں، اس کی پروردگاری پر غور کرنے والے ہیں. اور پروردگار سے مراد ایسی ہستی ہے جو خوراک دیتی ہے، جو تحفظ فراہم کرتی ہے اور ہر طرح سے سنبھالتی ہے، پرورش کرتی ہے، کفالت کرتی ہے. سو خدا سب کا پروردگار ہے. وہ ہر انسان، حیوان کو وقت پر خوراک مہیا کرتا ہے. اور اس لیے بائبل مقدس میں اس کے لیے جو لقب استعمال کیا گیا ہے، خدا کی ذات اقدس کے متعلق بتایا گیا، وہ ہے یہوہ یری. اور میں چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ یہوہ یری کا جو لقب تھا خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، وہ کب اور کس واقعے کے بعد عام ہوا. یہوہ یری یعنی خدا جو مہیا کرتا ہے، توریت کی روشنی میں. جی ہاں، یہوہ یری کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو پیدائش کی کتاب اس کے بیچ میں جب ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کو حضرت ابراہیم کے حوالے سے، کہ حضرت ابراہیم کا جو سب سے محبوب اور ان کا جو پیارا بیٹا ہے، اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ تو اسے میرے لیے قربان کر. اور جب وہ اس کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت اسحاق اس کے بارے میں بے خبر تھے کہ کیا ہونے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں لے کر، لکڑی بھی اور آگ بھی، اور وہ لوگ چل پڑتے ہیں، سفر پر چلے جاتے ہیں. اگر ہم اس واقعے کو کتاب مقدس میں سے دیکھیں، پیدائش کی کتاب 22ویں باب اور اس کی 6 آیت سے بیان کیا گیا ہے. اور ابراہیم نے سوختیں قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، آئے باپ. اس نے جواب دیا، آئے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں. اس نے کہا، دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے کہا، آئے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا.
سو وہ دونوں آگے چلتے گئے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے چلے, اور آگے جا کے ہم جب اسی حوالے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے اس کی 11ویں آیت میں, تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کر کہا, اے ابراہیم. اس نے کہا, میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا. اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. اور روبنسن صاحب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سے ہی اس چیز کو جو ہے وہ پھر مانا گیا کہ خداوند جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے. بالکل, یہوہ یری جو مہیا کرتا ہے, سو وہ چیز جو ہے وہ یہاں سے ہی بالکل. سو جو پہلی دفعہ خدا کے لیے یہ لقب استعمال ہوا یہوہ یری, وہ یہ موقع تھا جس کا مطلب ہے کہ خداوند مہیا کرتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں خدا کی پروردگاری کا مظاہرہ جب قوم بنی اسرائیل مصر سے خدا نے ان کو رہائی بخشی. بیابان میں وہ 40 سال تک رہے. وہاں پر خدا انہیں آسمان سے خوراک یعنی من بھی مہیا کرتا رہا اور بٹیر بھی ان کو مہیا کیے جب انہوں نے گوشت کی خواہش کی. اس طرح سے خدا خشک چٹانوں سے انہیں پانی بھی پلاتا رہا. اور یہ خدا کی پروردگاری ہمیں نظر آتی ہے کہ صحرا میں اور بیابان میں دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادل کے ستون میں بادل کی طرح ان کے اوپر رہتا, اور رات کو پھر آگ کے ستون میں ان کی وہ رہنمائی کرتا تھا. اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طور سے خدا جو ہے وہ پروردگار ہے, نہ صرف ایک قوم کا اور نہ صرف سارے انسانوں کا بلکہ تمام مخلوقات کا جن کو اس نے خلق کیا ہے. اس کے بعد ہم زبور کی اگر شہادت کی بات کریں تو زبور 104 کی میں تلاوت کرنا چاہوں گا. اس میں سے چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. زبور 104 اس کی 10ویں آیت ہے اور پھر 14ویں آیت ہے اور پھر 27ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک. زبور نویس یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ وادیوں میں چشمے جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں. وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے. ان سب جانداروں کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ ان کو وقت پر خوراک دے. جو کچھ تو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں. تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں. تو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اپنا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے زبور 145 اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں بھی کچھ اسی طرح سے قلم بند ہے کہ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں. تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے. تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے. زبور میں یہ بڑی خوبصورت شہادت ہمیں ملتی ہے کہ خدا کی ذات اقدس میں پروردگاری ہے. وہ سب کا پروردگار ہے, رازق ہے اور وہ مہیا بھی کرتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ جو انبیاء کی طرف سے ہمیں شہادت ملتی ہے اسے انبیاء بھی آپ شیئر کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. بیان کرتے ہیں. اور یسعیاہ نبی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں. یسعیاہ اس کے 43ویں باب اس کی 20ویں آیت میں ہم اس کے آخری حصے سے پڑھیں گے. وہاں پہ لکھا ہے, کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں. پھر حزقیل نبی کی معرفت جو ہے خداوند فرماتے ہیں اس کے 34ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, اور میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا, اور میں بر وقت میਂہ برساؤں گا اور برکت کی بارش ہوگی, اور میدان کے درخت اپنے میوہ دیں گے اور زمین اپنا حاصل دے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا جو ہے بالکل اور انبیاء کے صحائف میں بھی اس چیز کے بارے میں بیان کرتا ہے. اور اب ہم توریت شریف اور زبور شریف اور اس طرح سے انبیاء کے صحائف کی روشنی میں بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی
دلیری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ پروردگار ہے، اور بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے وہ ہر ایک کو اور تمام مخلوقات کو مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی مہیا کرنے والا ہے، وہی تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ اسٹوڈنٹس سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم 6 نکات پر غور کر چکے ہیں، اور اب ہم اپنے اس سبق کے آخری نقطے تک پہنچ گئے، اور وہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ محافظ خدا ہے۔ ہمارے اس مطالعے کے حوالے سے یہ ہمارا 7واں اور آخری نقطہ یا بڑی اہم سچائی ہے کہ خدا محافظت بھی کرتا ہے، اور کائنات کو نہ صرف وہ بنانے والا ہے، نہ صرف کائنات کو چلانے والا ہے، بلکہ اس کائنات میں ہر شے کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ چنانچہ جہاں وہ سب کو بلا امتیاز خوراک مہیا کرتا ہے، وہیں وہ بلا امتیاز سب کی محافظت بھی کرتا ہے۔ توریت میں سے میں چاہوں گا کہ نوشاد صاحب آپ ہمیں کچھ حوالہ جات بتائیں ہمارے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے۔ جی، توریت شریف میں بھی اسی طریقے سے اس کی جو دوسری کتاب ہے جسے ہم خروج کی کتاب کہتے ہیں، اس میں بھی خدا تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور وہاں پہ خروج کی کتاب اس کے 19ویں باب اس کی 4 آیت میں یوں لکھا ہے، تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ پھر اسی طریقے سے یعنی استثناء کی کتاب اس کے بیچ میں اس کے 20ویں باب کی 4 آیت میں کچھ یوں لکھتے ہیں، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔ آپ نے دیکھا کہ توریت شریف میں بھی جو ہے یہ شہادت ملتی ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو کس طریقے سے اپنی میں محفوظ رکھتا ہے، بالکل پروں تلے بھی چھپائے رکھتا ہے۔ اور پھر آپ نے جو حوالہ پڑھا کہ وہ عقاب کی مانند ان کو اپنے پروں پر اٹھا لایا مصر سے۔ اور میں زبور میں سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، زبور 121 بہت ہی خوبصورت زبور ہے۔ اگر دیکھیں اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا، خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ اس پہلے سبق میں ہم نے خدا کی ذات اقدس کے حوالے سے بہت سی خوبصورت سچائیوں پر غور کیا، جو 7 اہم سچائیاں ہمارے سامنے آئیں کہ خدا کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور پھر خدا قادر مطلق ہے، وہ واحد خدا ہیں، خدا پاک ہیں، پھر خدا رحیم و کریم ہے، خدا سب کے پروردگار ہیں، اور آخری نقطہ جس پر ہم نے غور کیا، آخری سچائی کہ خدا سب کے محافظ ہیں۔ اور اس سارے سبق میں ہم نے خاص بات اور جس پوائنٹ سے ہم نے شروع کیا تھا کہ خدا کی ذات جو ہے وہ اس کا ایک بڑا خاصہ محبت بھی ہے، اور خدا کی محبت کو انسان ہوتے ہوئے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم سے بغیر کسی تفریق کے، خواہ ہم کسی بھی عقیدے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت رکھیں، اور جو اس کی مخلوقات ہیں، دیگر انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا ویسا ہی رویہ ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق سے آپ نے یہ تمام سچائیوں کو سیکھا ہے، ان پر غور کریں، اور ضرور اس کوشش میں آگے بڑھتے رہیں کہ جس طور سے خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں۔ شکریہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے سبق میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اس سے بہت برکت حاصل کی ہوگی۔ میں اپنے اساتذہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ اس سبق کے حوالے سے ہماری ویب سائٹ پہ دیے گئے سوالات کے جوابات ضرور بھیجیے گا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔